بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہم نے نظم پیارا پاکستان اس کی ابھی ریڈنگ کی، اس کو ابھی پڑھا ہے، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حسب ضرورت حسب سابق ان کے الفاظ معنی ہیں جو آپ نے یاد کرنے۔ جیون کہتے ہیں زندگی، ساتھی، ٹھیک ہے۔ عنوان کہتے ہیں شروع، آغاز، ٹھیک ہے۔ جیون، زندگی، عنوان، شروع، آغاز۔ اسی طرح گلشن جو ہے وہ باغ ہے، سہارا، امید، بھروسہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عنایت۔ عنایت ہوتی ہے مہربانی، ساعت ہوتی ہے گھڑی، وقت۔ تو بچوں یہ ان کے الفاظ معنی ہیں۔ الفاظ کے معنی آپ کو یاد رکھنے چاہیے۔ جیون کہتے ہیں زندگی کو، جیسے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی ہیں۔ عنوان کہتے ہیں شروع، آغاز کا۔ اس کا جملہ ایسے بنائیں گے کہ آج کے سبق کا عنوان کیا ہے۔ گلشن کہتے ہیں باغ کو، ہمارے گلشن میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ سہارا کہتے ہیں امید، بھروسہ۔ میرے والد میرا واحد سہارا ہے۔ عنایت، عنایت کا ہوتا ہے مہربانی، عطا کرنا، عنایت کرنا۔ اب عنایت مطلب کوئی چیز دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ ساتھ، ساتھ کہتے ہیں گھڑی، گھڑی کو ساتھ یعنی جو اس وقت چل رہا ہو اس کو ہم گھڑی ساتھ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہم یہ ساتھ کا جملہ بناتے ہیں۔ ساتھ کا جملہ کیسے بنے گا؟ ہر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یعنی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں جی ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کی خاص نعمت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی خاص نعمت کیا ہوئی کہ ہمارا پیارا پاکستان اللہ کی خاص نعمت ہے۔ یہ وطن کس کا سوچ ستارہ ہے؟ یہ وطن جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ علامہ اقبال کا سوچ ستارہ ہے۔ ہم اس گلشن کے کیا ہیں؟ ہم اس گلشن کے گل بوٹے ہیں۔ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے ملک کی خدمت کرے، اچھے کام کرے اور اس ملک پہ ذرا بھی آن نہ آنے دے، اور جب ضرورت پڑے تو اپنی قربانی بھی دینے سے دریغ نہ کرے۔ نظم کے شاعر کا نام بتائیں۔ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے، اس کا نام ہے راجہ نیّر۔ اچھا آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2 پہ۔ نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ الفاظ کیا دیے ہوئے ہیں؟ شے، ساتھ، آن، انسان، گیت۔ یعنی آپ جس طرح اس کے مطلب کیا ہے، شے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اشارہ، کسی کے اشارے پہ کوئی اس کی شے پہ یہ کام کر رہا ہے۔ ساتھ کا مطلب ہے ساتھ دینا، کسی کام میں شامل ہو جانا۔ آن کس کو کہتے ہیں؟ آن کہتے ہیں کہ ہماری شان و شوکت کو کہتے ہیں۔ انسان جو ہم لوگ ہیں، ہم انسان آدمی جو ہیں ان کو ہم انسان کہتے ہیں، جس میں اچھی خصوصیات پائی جائیں وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ گیت ہوتا ہے جو ترنم سے جو گائے جائیں ان کو ہم گیت کہتے ہیں۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں۔ ہر ساتھ ہر ڈیش ہے، اس میں دیکھیں کیا ہر ساتھ شعر یہ بھی نہیں آئے گا، ساتھ یہ بھی نہیں آئے گا، آن یہ آئے گا۔ ہم نے جیسے اس نظم میں پیچھے پڑھا ہے ہر ساتھ ہر آن ہے۔ قائد اعظم کا ہم نے جیسے پیچھے پڑھا ہے شاہ پارا۔ مٹی ماں کا ساتھ نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، ماں مٹی کا ساتھ نہ ٹوٹے۔ آزادی کے گیت وہ گائے جو اچھا انسان ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ سازی کیسے بناتے ہیں۔ یہ دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی جیون، ستارہ، شہ پارا، مٹی، عنوان۔
تو इनको ऐसे पढ़ा जाता है कैसे, जीवन, सितारा, शैपारा, मट्टी, अनुमान। आगे वाले जुमले मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं। मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं कि एक दूसरे के यानी हम मैनी अल्फाज जो है वो मुतरादिफ कहलाते हैं, जिनके मैनी एक जैसे हों। जैसे यहाँ पे है पहला आलम, वादा, कलब, आवाज़, सूरज, और इस तरफ है अहद, सदा, कायनात, आफताब, दिल। अब देखते हैं आलम का जो इसमें मुतरादिफ क्या होगा, आलम से मिलता जुलता जो है वो कायनात होती है। कायनात का भी, आलम का मतलब भी दुनिया है, कायनात का मतलब भी दुनिया है। दूसरा है वादा। वादा अहद व पैमा भी और वादा दोनों का मतलब एक जैसा ही है। तीसरा आ जाता है कल्ब। कल्ब का मतलब है दिल। दिल को भी कल्ब कहते हैं। कल्ब या दिल, कल्ब लिख लें, दिल लिख लें, दोनों के एक ही मैनी है। आवाज़, आवाज़ और इधर क्या है सदा, इन दोनों के मैनी आपस में मिलते हैं। सूरज, सूरज को कहते हैं, आफताब भी सूरज को कहते हैं। तो ये मुतरादिफ अल्फाज हुए। अब चलते हैं आगे। इसमें अब ग्रामर के पोर्शन है जिसको ज़ुबानदानी भी कहते हैं। नज़म में से काफ़िए चुन कर दी गई जगहों पर लिखें। अब अनायत है, सितारा है, बूटे हैं, जाए है। तो अब आपने इनके दो दो अल्फाज जो हमने पीछे पढ़े हैं, अनायत यानी आखिर में जिनके ते आ जाए, तो अनायत है हमने पढ़ा है, नेमत है, और दूसरा मोहब्बत पढ़ा है। सितारा, सितारा जो सितारा है, पारा और सहारा। बूटे, बूटे का मतलब होता है फल, बूटे, टे बड़ी ये बूटे हैं। तो आगे भी जो अल्फाज हम काफ़िया वाले हों, तो जैसे छोटे हैं, टोटे हैं, टूटे, दिल मतलब हाथ न साथ न छूटे, जाए, हमजा ये, तो इसके क्या होगा गाए और राय। तो ये इनके हम काफ़िया हम रदीफ़ अल्फाज जो हैं ना ये इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा आगे चलें जी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 है, इसके मिसाल के मुताबिक दिए गए जमा अल्फाज के वाहिद लिखें। जैसे जमा अल्फाज क्या है, अलकाब, इस्मा, अवाइल, ज़खायर, अफलाक, अलूम। अब पहला क्या है उनका दिया हुआ है, जैसे अलकाब लकब की जमा है, इसी तरह अलकाब जो है जमा है, लकब वाहिद है। इसी तरह अस्मा है, अस्मा यानी इसम की जमा को कहते हैं, तो इसमें आएगा इसम, इसम की जमा अस्मा। अवाइल, अवाइल आ गया, अव्वल की जमा। ज़खायर, ज़ख़ीरे की जमा। इसी तरह अफलाक, फ़लक की जमा। फ़लक वाहिद है, अफलाक जमा है। इसी तरह अलूम, अलूम का वाहिद है इल्म। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, अलकाब का वाहिद है लकब, अस्मा का वाहिद है इसम, अवाइल का मतलब है अव्वल, अवाइल का वाहिद है अव्वल, ज़खायर का वाहिद है ज़ख़ीरा, अफलाक का वाहिद है फ़लक, फ़लक कहते हैं आसमान को। अलूम, अलूम होता है इल्म की जमा, तो इल्म वाहिद है और अलूम जमा है। तो अब आगे चलते हैं लिखाई की महारत। अब नीचे क्या है, पैराग्राफ गौर से पढ़े और नीचे दिए गए अल्फाज के जवाबात कापी में लिखें। क्या है, अरब का बहुत सा हिस्सा सहरा है, इसके इर्द गिर्द चट्टानें हैं, रेत इतनी गर्म है कि आप नंगे पाँव इस पर नहीं चल सकते। सहरा में इधर उधर पानी के चश्मे पाए जाते हैं जो ज़मीन में से निकलते हैं। ये चश्मे काफ़ी फासले पर वाक़या हैं, लेकिन अगर किसी एक जगह एक भी चश्मा पाया जाता है तो उसके गिर्द घास
اگاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کھجور اور انجیر کے درخت پائے جاتے ہیں جو بلند ہونے کی وجہ سے پروکار دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی جگہ کو نخلستان کہتے ہیں۔ یہ تھا ایک پیراگراف۔ اب اس میں نیچے دیے ہوئے جملے ہیں، آپ اس میں سے ان کے جوابات تلاش کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں جملے کیا ہے۔ عرب کا زیادہ تر حصہ کس چیز پہ مشتمل ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں ہی آتا ہے عرب کا بہت سا حصہ صحرا پہ ملتا ہے۔ صحرا کیا چیز ہوتی ہے؟ جہاں پہ جو ہے نا درخت نہ ہو، پانی نہ ہو اور ریت ہی ریت ہو، مٹی نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں صحرا۔ ریت پر ننگے پاؤں کیوں نہیں چلا جا سکتا؟ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ جب آپ ریت پہ ننگے پاؤں آپ چلیں گے تو آپ کا پاؤں ریت میں دھنس جاتا ہے، مشکل سے چلا جاتا ہے۔ صحرا میں کس چیز کے چشمے پائے جاتے ہیں؟ پانی کے چشمے ہوتے ہیں، کسی کسی جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ صحرا میں کون سے درخت پائے جاتے ہیں؟ تو ہم یہ اس میں دیکھیں کہ وہ گھاس اس میں صحرا میں جو ہے وہ اس کے درخت پائے جاتے ہیں، کس کے؟ کھجور اور انجیر کے درخت پائے جاتے ہیں صحرا میں۔ تو آخری جو سوال ہے، نخلستان کسے کہتے ہیں؟ تو نخلستان جہاں پہ درخت ہوں، صحرا میں جہاں پہ درخت ہوں، اس کو ہم نخلستان کہتے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تو یہ ہے جو ہے نا متزائل کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ آزادی، وطن، سوچ، مٹی، گلشن۔ آزادی، تو اس کا جملہ بنائیں آپ، میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں، باقی آپ نے خود بنانے ہیں۔ آزادی ہمیں آزادی بڑی محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ وطن، پاکستان ہمارا وطن ہے۔ سوچ، اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھنا چاہیے۔ مٹی، پاکستان کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ گلشن، باغ کو کہتے ہیں، ہمارے گلشن میں خوبصورت پھول ہیں۔ تو باقی جملے آپ نے خود اپنے طور پہ بنانے۔ عملی سرگرمی میں کیا ہے؟ استاد کی رہنمائی سے اسکول میں ہونے والے بزم ادب کے لیے بحیثیت کمپیئر تیاری کریں۔ کمپیئر کیا ہوتا ہے؟ جو کمپیئرنگ کرتا ہے، جو ان کو لوگوں کو بلاتا ہے، یا کوئی ابتدائی جملے مائک پہ بات کرتا ہے، جو سامنے رہ کے اس کا بتاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپیئرر۔ محنت کی عظمت پر آپس میں بات چیت کریں۔ محنت کی عظمت پہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے کہ محنت کرنے سے ہمیں کیا پھل ملتا ہے، اس میں کتنی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ دو بچے آپس میں مل کے ایک دوسرے پہ بحث کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔